ویلکم بیک۔ پاکستان کی غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس میں شمولیت کئی ایسے سوالات ہیں جس کا جواب ظاہر ہے پاکستان کے اندر بھی وہی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں، ان فوکس ہیں فارمر ایمبیسڈر ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹ مسعود احمد خان صاحب۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ مسعود خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب کیونکہ غزہ امن بورڈ میں ہماری شمولیت بھی ہے، پاکستان نے بڑے کلیئرلی یہ کہہ دیا ہے کہ حماس کی ڈس آرممنٹ میں یا کسی ملٹری ڈپلائمنٹ کے اندر ہمارا کردار نہیں ہو سکتا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا میکنزم ہے اس بورڈ آف پیس کا، وہ اس قسم کے ممبرز، یعنی جیسے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے، وہ اوائڈ کر سکے گا کسی قسم کی بھی انوانٹڈ ملٹری ڈپلائمنٹس کو، یا وہ کردار جو کہ ہم نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم نہیں ادا کر سکیں گے؟ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شرکت ہے وہ یعنی مطلب ایک فورس نہیں ہوگی، وہ رضاکارانہ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ہر ملک یہ طے کرے گا کہ اس میں کیا مصلحت ہے، کیا جو ہے مسائل ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ آپ نے خود دو سرخ لکیریں، ریڈ لائنز جو ہے پاکستان کی، وہ بیان کر دی ہیں کہ ایک یہ ہے کہ وہ کسی کامبیٹ آپریشن کا حصہ نہیں بنے گا اور حماس کو غیر مسلح کرنے کی کسی کوشش میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گا۔ تو یہ چیزیں جب طے ہو گئی تو پھر جو ہے پاکستان کے لیے بورڈ آف پیس میں دو تین چیزیں یا دو تین ذمہ داریاں رہ جاتی ہیں۔ ویسے ایک پولیس فورس بھی وہاں بنائی جا رہی ہے، جو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ جو وہاں انتظامیہ ہے جو فلسطین کی ایک کیبنٹ ہوگی، اس کے تحت کام کرے گی، تو اس میں بھی ایک رول ہوگا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن اور پاکستان کے ذمہ بہت سے کام آ سکتے ہیں۔ ایک تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ بورڈ آف پیس کے اندر کوشش کرے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے اور وہ ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر ابھریں۔ اس کے علاوہ جو انسانی امداد کا پورے کا پورا عمل ہے، اس میں پاکستان بہت فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ ابھی بھی جو ہے غزہ میں بہت سی پابندیاں ہیں، یعنی اس جنگ بندی کے باوجود جو ہے انسانی امداد وہاں صحیح طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہے۔ اور تیسرا، تعمیر نو میں بھی پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہاں تعمیر نو میں نہ صرف جو ہے ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر ہوگی، بلکہ وہاں تعلیمی مراکز قائم ہوں گے، طبی سہولتوں کے لیے مراکز ہوں گے، ثقافتی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے، لیکن پاکستان وہاں تنہا نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ پاکستان اگر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل نہیں ہوا ہے تو بہت سے دوسرے مسلم اور عرب ممالک بھی شامل نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فورس قائم ہو رہی ہے 20,000 ٹروپس کی، اس کی بالآخر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اور کیونکہ اس کی کمانڈ جو ہے وہ جیسپر جیفرز کے پاس ہے، جو امریکی میجر جنرل ہیں، اور اس کی نائب کمان جو ہے وہ ایک انڈونیشین کے پاس گئی، کیونکہ انڈونیشیا نے 8,000 فوجی کنٹریبیوٹ کیے ہیں۔ صحیح۔ ویسے اگر قیام امن مقصود ہو، پیس کیپنگ، تو پاکستان کے کریڈینشل سب سے افضل ہیں، کیونکہ یہ 1960 سے لے کر اب تک جو اقوام متحدہ کے جہاں بھی امن قائم کرنے کے دستے پہنچے ہیں، پاکستان ہر اول دستے میں رہا ہے، وہ لاطینی امریکہ ہو، افریقہ ہو، یورپ ہو یا ایشیا ہو۔ اور پاکستان کی وہاں بہت تعریف و توصیف کی جاتی ہے کہ پاکستان کا اس شعبے میں بہت اعلیٰ مقام ہے، لیکن چونکہ مرحلہ اور مسئلہ نازک ہے، اس لیے پاکستان جو ہے اس نے یہ دو شرائط عائد کی ہیں۔ اچھا، تو مسعود صاحب، آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی میڈیا اسپیشلی ہاریٹس جو ہے وہ اس کو جس طرح سے ڈب کر رہا ہے کہ اس قسم کے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ بڑے جسے کہتے ہیں پریکٹیکل کوآپریشن ہوتی ہے، جو کہ لائک نارملائزنگ یور ریلیشن ود اسرائیل، وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کوئی پبلک آپٹکس نہیں ہوں گے، کوئی ہینڈ شیک نہیں ہوگا، کوئی ہیڈ لائنز نہیں بنائی جائیں گی، لیکن الٹیمیٹلی آپ اپنے ریلیشن جو ہیں وہ ان کے ساتھ نارملائز کر رہے ہیں بائی پریکٹیکلی کوآپریٹنگ ود دیم۔ یہ ایک عنصر ہے جو پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی جذبات ہیں، خصوصاً فلسطینیوں کے بارے اور اسرائیل کے خلاف۔ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یا ہونے جا رہا ہے؟ دو تین حقائق آپ کو سامنے رکھنے ہوں گے۔ ایک تو جو بیشتر عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اس میں خود فلسطین شامل ہے، یعنی جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے وہ اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے کئی جو ہیں ممالک جو ہیں، عمان ہے، اس کے بعد UAE ہے، مراکش ہے، سوڈان ہے،
صرف سعودی عرب جو ہے ایک اردن جو ہے اسے تسلیم کر چکا ہے، مصر تسلیم کر چکا ہے، تو پاکستان ان گنے چنے ملکوں میں ہے جس نے تسلیم نہیں کیا، سعودی عرب نے تسلیم نہیں کیا۔ ایک یہ حقیقت ہے، صحیح، یہ ایک زمینی حقیقت ہے، گراؤنڈ ریالٹی۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل اور پاکستان مختلف فورمز میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے شرکت کرتے رہے ہیں، وہ بے شک ہاتھ نہ ملائیں لیکن اس سے تعلقات میں کبھی کوئی بہتری نہیں آئی۔ تیسرے، اس بورڈ آف پیس میں یہ کیا سارائی درست ہے کہ یہ ایک مختلف قسم کا ڈھانچہ ہے، مختلف قسم کا میکانزم ہے، اور اس میں جب آپ فیصلے کریں گے مل کر تو اس وقت جو ہے ایک قسم کی مشاورت کی بھی ضرورت ہوگی، اور اس میں تعلقات معمول آنے کا امکان بھی ہے، معمول پر آنے کا بھی امکان ہے۔ لیکن پاکستان نے گزشتہ برس سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے معاملات میں بڑی لچکدار پالیسی اختیار کی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہاں ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں شاید کوئی تعلقات معمول پہ آ جائیں۔ ان کے ایک سابق وزیر اعظم نے یہ بھی الزام لگایا ہے، الزام نہیں لگایا، اس نے مطلب یہ اس خطرے اور خدشے کا اظہار کیا ہے جی، کہ ایران کی طرح، یعنی ایران کی تو ابھی جو ہے وہ پوٹینشیل ہے نیوکلیئر کیپیبلٹی، پاکستان کی پروون ہے اور مسلمہ ہے، تو کہ اس سے بھی اسرائیل کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو وہاں اس میں متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ پاکستان نے اپنے عظیم تر مفادات دیکھنے ہیں، یعنی قومی مفادات دیکھنے، اور دوسرے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اہل فلسطین کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو اس بورڈ آف پیس میں پارٹیسپیشن سے ہمارے جو تعلقات چائنا کے ساتھ یا ایران کے ساتھ ہیں وہ کیسے ہوں گے اگر the board somehow broadens اپنا رول، اپنے کردار کو براڈن کرے and is part of other Middle East conflicts also؟ بورڈ کے سامنے اس وقت دو اہم ترین مسائل ہیں۔ ایک جو ہے غزہ میں تعمیر نو کرے، وہاں امن و سلامتی قائم کرے، اور اس کے بعد جو ہے آباد کاری کرے صحیح طریقے سے، جو اہل غزہ کے جو متاثرین ہیں ان کو کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں واقعی امن قائم کرے اور فلسطینی ریاست قائم کرے۔ دوسرا جو ہے وہ جو اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ اور ایران کی ایک لڑائی ہونے والی ہے، جس کے مہیب سائے جو ہے اس جنگ کے آپ کے سروں کے اوپر منڈلا رہے ہیں، پورے کے پورے جو ہے خطے کے سر پر منڈلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ پورے، بلکہ ساری دنیا اس کی زد میں آ سکتا ہے، سپلائی چینز ڈسٹرپٹ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر تباہ کاری ہو سکتی ہے اگر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، معاف کیجیے گا، امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدہ نہ ہو سکا۔ تو اس وجہ سے پہلے تو ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ ان مسائل کو حل کریں۔ اب رہا جہاں تک ایران کا تعلق کہ کیا وہ پاکستان کے سلسلے میں کسی شک و شبے میں مبتلا ہوگا، جب گزشتہ برس جون میں ایران کی اور اسرائیل کی جنگ جاری تھی اور امریکہ بھی بعد میں اس میں شامل ہوا، تو پاکستان نے ان کے درمیان، امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو کو، امریکہ کے کہنے پہ سفارتی گفتگو کو آگے بڑھایا تھا۔ تو پاکستان کا بڑا مثبت رول تھا۔ جہاں تک چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں تو ہم کسی کیمپ یا بلاک پالیٹکس کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ چین کو ہمارے اوپر پورا اعتماد ہے اور ہمیں چین کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور یہ اتنے مضبوط تعلق ہیں، یہ آہنی تعلقات ہیں کہ ان میں کسی قسم کی بورڈ آف پیس کی وجہ سے رخنہ اندازی نہیں ہو سکتی۔ اوکے، تو بورڈ آف پیس میں جو پاکستان کی شمولیت ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مسعود صاحب؟ از اٹ کیلکولیٹڈ اسٹریٹجک موو بائی اسلام آباد، یا ابھی ہمیں نہیں پتا کہ لانگ ٹرم رولز اینڈ رسکس کیا ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیے، جو طویل المیعاد اس کے مضمرات ہیں اس سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کب تک رہتے ہیں، مطلب یہ ان کا ایک دور صدارت ہے، اس کے بعد جو ہے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، ریپبلکنز آتے ہیں، ڈیموکریٹس آتے ہیں، صورتحال بدل سکتی ہے، پورا نقشہ بدل سکتا ہے، سیاسی اور اسٹریٹجک نقشہ بدل سکتا ہے۔ لیکن گزشتہ برس پاکستان نے مارکہ حق کے بعد جو بھی فیصلے کیے وہ لچکدار بھی تھے، اور اس کے بعد وہ پاکستان کے عظیم تر مفادات کی بنیاد پر کیے گئے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑے زیرک اور دانشمندانہ انداز میں امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھائے، جس کا نقصان براہ راست ہندوستان کو پہنچا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے کئی دروازے کھل گئے ہیں۔ فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ جو
امریکہ سے دوری تھی وہ ختم ہوئی. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے تجارتی اور معاشی تعلقات میں بہتری آئے گی. اور پھر جو ہے دوسرے جو ان کے امریکہ کے حلیف ممالک تھے ان کا بھی پاکستان کے ساتھ تعلق گہرا ہو گیا ہے. مثال کے طور خلیجی ریاستیں ہیں یا کچھ دوسری ریاستیں جو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں حال ہی تک مطلب انٹل ریسنٹلی آئی واز پاکستان's ambassador to the United States, تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں جو میگا بیس تھی یا اس کے علاوہ جو کنسرویٹو ریپبلکنز تھے اس میں ایک طبقہ ایسا تھا جو پاکستان کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار تھا. تو اگر وہاں پاکستان کے لیے کچھ جگہ پیدا ہوئی ہے تو یہ بھی پاکستان کی ایک کامیابی ہے. But do you not think it's very personality dependent right now, our relation? یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ اس وقت جو ہے اس پورے کے پورے ہمارے تعلقات کا بھی بورڈ آف پیس کا بھی محور و مرکز صدر ٹرمپ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پورے کا پورا ادارہ ہے یا مطلب جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی پاکستان کی طرف ان کا جھکاؤ ہے. میں اپنے دور سفارت کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں ہندوستان کے خلاف بہت شکایتیں بڑھ رہی تھی کیونکہ ہندوستان نے وعدے تو بہت کیے ہوئے تھے کہ وہ چین کو گرائے گا, چین کا مقابلہ کرے گا اور نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا, اور امریکہ بھی جو ہے اس کو ہر طریقے سے داد دے رہا تھا اور اسے آگے بڑھا رہا تھا. لیکن بعد میں انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ہندوستان یہ رول ادا نہیں کر سکے گا, اور پاکستان جیسے اہم ملک کو جو وسطی ایشیا مغربی ایشیا کے بالکل مرکز میں ہے, ایک پیوٹ ہے ایک قسم کا, اس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اوکے, بہت بہت شکریہ مسعود احمد خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.